قبلہ کمال بابا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ایسے بہت سارے استدراجی طاقت رکھنے والے جادوگروں سے مقابلے ہوئے، اور پھر ان کے اپنے تصرفات کی طاقت تھی، اپنے بزرگوں کی ایک روحانیت تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح یاب کیا۔ اب کمال بابا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو پتہ چل جائے کہ فلاں جگہ کوئی عامل ہے اور وہ خدائی کا دعویٰ کرنے والا ہے، یعنی وہ خود میں خدا بنا ہوا ہے کہ میں جیسا چاہتا ہوں ویسا کرتا ہوں، میں چاہتا ہوں تو بندہ زندہ رہتا ہے اور میں چاہتا ہوں تو بندہ مر جاتا ہے، میں اپنی مرضی سے جس کو چاہتا ہوں مار دیتا ہوں۔ اور وہ بڑے دعوے کیا کرتا تھا، کہتا تھا کہ بس تصویر لاؤ اور اتنے اتنے پیسے پھینکو، 1,00,000 روپے پھینکو، تصویر دو، نام دو، 1 دن میں 24 گھنٹے میں بندہ مر جائے گا۔ وہ اس طرح کے دعوے کیا کرتا تھا۔ اب کمال بابا رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے، ان کو پتہ چلا، اور اس طرح پتہ چلا کہ کوئی شخص ان کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ بابا جی ایک عامل ہے، اس نے علاقے میں بڑا لوگوں کو پریشان کیا ہوا ہے، اور بس اس کو جو بھی بندہ کسی کا نام وغیرہ، تصویر وغیرہ اور اتنے پیسے دے دیتا ہے، وہ بندوں کو مار دیتا ہے، ایسا عمل کرتا ہے کہ بندے مر جاتے۔ بابا جی نے کہا کہ اس کا مطلب وہ تو پھر خدا بن گیا۔ کہا ایسا ہی ہے بابا، اس نے تو اپنے آپ کو خدا ہی بنایا ہوا ہے۔ وہ کہتا ہے میری مرضی سے لوگ زندہ ہیں اور میری مرضی سے لوگ جس کو میں چاہتا ہوں وہ مر جاتے ہیں۔ اب اس طرح کے جتنے شیاطین ہوتے ہیں نا، ان تمام شیاطینوں کو زیر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی بندے کو اس کی ڈیوٹی لگاتا ہے۔ اب اللہ کی طرف سے کمال بابا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ڈیوٹی لگائی گئی، کیسے جتنے خبیث جادوگر ہیں ان کی صحیح اصلاح کرے۔ کمال بابا رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہا ٹھیک ہے بھائی مجھے لے جاؤ۔ بابا جی اس بندے کے ساتھ گئے تو دیکھا کافی لوگوں کا رش لگا ہوا۔ آپ نے کہا کہ بھائی جب سب لوگ فارغ ہو جائیں گے نا، اس کے بعد پھر ہم اس سے بات کریں۔ اب جب سب لوگ فارغ ہو گئے تو اس نے کہا کہ جناب آپ کیوں پیچھے بیٹھے ہوئے، آ جائیں آگے۔ تو آگے گئے، اس سے بات چیت ہوئی، کہا کیسے آنا ہوا۔ بابا جی نے کہا کہ بھائی ہمیں پتہ چلا ہے کہ آپ جو ہے وہ 24 گھنٹے میں بندے کو مار دیتے ہیں، آپ کے پاس ایسا علم ہے۔ کہنے لگا کہ ہاں بس بات یہ کہ بندہ پیسہ خرچ کرے بالکل کام ہو جاتا، اور میں جو ہے وہ پیسے کام ہونے کے بعد لیتا ہوں، کہتا ہوں پہلے مجھے خبر دو کہ فلاں بندہ مر گیا ہے، اس کے بعد مجھے پیسہ دینا۔ کہنے لگا کہ اچھا آپ کا بھی کوئی کام ہے۔ بابا جی نے کہا ہاں ایک بندہ ہے اس کو مروانا ہے۔ اب بابا جی بھی ایسے عاملوں سے کھیلتے، اب عام بندوں تو ڈرتا ہے نا، کہتا ہے کہ یار ہم تو اس کے قریب سے بھی نہیں گزرے۔ بابا جی کہتے تھے کھیلتے تھے ایسے عاملوں سے۔ تو بہت واقعات، کہا کہ بھائی ایک بندہ ہے اس نے بڑا تنگ کیا ہوا، اس کو مروانا ہے۔ اچھا کیا نام ہے اس کا؟ بابا جی نے کہا کہ اس کا نام ہے کمال۔ اچھا اس کی ماں کا کیا نام ہے؟ کہا اس کی ماں کا نام یہ۔ بابا جی نے اپنی والدہ کا نام بتایا۔ اچھا رہتا کدھر ہے؟ بلدیہ ٹاؤن میں، یہ مکان نمبر ہے، یہ اس کا ایڈریس ہے یہاں۔ چلو ٹھیک ہے نوٹ کر لیا میں نے۔ اچھا اس کی کوئی تصویر وغیرہ ہے؟ جب بابا جی کو یہ کہا نا کہ کوئی تصویر وغیرہ ہے، تو بابا جی نے کہا بھائی تصویر تو ہے تو نہیں، آپ تصویر کھینچ لو۔ وہ عامل کہنے لگا کہ کھینچ لو کیا مطلب، کہاں سے کھینچ؟ کہا وہ جو کمال ہے نا وہ میں ہی تو ہوں، میری تصویر کھینچ لو، میرے پاس کوئی تصویر نہیں ہے۔ کہا تو اپنے آپ کو مروانے کے لیے میرے پاس آیا؟ بولا ہاں بالکل، میں اپنے آپ سے بیزار ہوں، میں چاہتا ہوں کہ کوئی اللہ کا بندہ ملے مجھے مار دے اپنے علم کے ذریعے سے، میں بڑا بیزار ہوا ہوں۔ تو تیرے پاس تو بڑا زبردست چیز ہے، تو اپنی مرضی سے لوگوں کو مارتا ہے، تو بھائی مجھے مار دے۔ بات رہی 1,00,000 روپے کی، لاکھ نہیں، میں وعدہ کرتا ہوں یہ بندہ ساتھ لایا ہوں، میں تجھے 2,00,000 روپے دوں گا، مجھے مار دے۔ وہ کہنے لگا کہ بھائی کیا پاگلوں والی باتیں کر۔ بابا جی نے کہا بھائی میں پاگلوں والی اس لیے باتیں کرتا ہوں کہ مجھے لوگ پاگل بابا کہتے ہیں، میں علاقے میں پاگل بابا کے نام سے مشہور۔ تو کہنے لگا کہ دیکھو آپ جو بات کر رہے ہو حقیقت میں اگر ایسا ہو گیا تو پھر، میں کہا بھائی میں تو چاہ رہا ہوں کہ حقیقت میں ہی ایسا ہو اور تو کہا ٹھیک ہے جاؤ، 24 گھنٹے کا تمہارے پاس ٹائم ہے، 24 گھنٹے میں جو کر سکتے ہو اپنے بچاؤ کے لیے کر لو، تمہارا پتہ کٹنے والا ہے، 24 گھنٹے کے بعد تم مر جاؤ گے۔ بابا جی نے کہا کہ دیکھ کوشش پوری کرنا مجھے مارنے کی، مجھے چھوڑنا نہیں، لیکن اگر تیری کوشش میں تھوڑی سی بھی کمی ہوئی اور میں بچ گیا تو یاد رکھنا تیری قبر تیار رہے گی، پھر تو اپنی قبر تیار رکھنا، اس لیے بھرپور کوشش کرنا مجھے مارنے کی۔ اس نے کہا ڈن۔ بابا جی اس سے ملا کے اپنے گھر پر آئے، آنے کے بعد
اپنا جو بھی معمولات تھے اس سے چائے وغیرہ پی, ہوٹل پہ گئے, ادھر ادھر گئے, اور جانے کے بعد بابا جی کہتے ہیں کہ میں سو گیا. اچھا میں سویا ہوں, بابا جی کہتے ہیں کہ رات کے تقریباً 12 بجے ہوں, فکس 12 بجے. تو 12 بجے ایسا ہوا, بابا جی کہتے ہیں کہ میری اس طرح کی حالت ہوئی کہ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے میں اندر ہی اندر گلنا شروع ہو گیا ہوں, بالکل گل رہا ہوں, اور میری جو روح ہے وہ نکل رہی ہے. اور اتنی تکلیف تھی کہ میرا پورا جسم کا ایک ایک روحہ جو ہے وہ درد کر رہا تھا, اور میں نے چلانا, رونا اور چلانا, ایک عجیب سی کیفیت تھی وہ مجھ پر طاری ہو گئی. ان دنوں کمال بابا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے جو بڑے بھائی تھے صوفی افضال صاحب, وہ بھی اب تو لاہور میں, وہ پہلے یہی کراچی میں ساتھ رہا کرتے تھے. تو آپ کہتے ہیں کہ میں اسی کیفیت میں تھا, گھر والے بھی پریشان, انہوں نے پانی بھی پلا رہے ہیں, ڈاکٹر کو بھی دکھا, انہوں نے کہا کہ بھئی یہ طبی مسئلہ نہیں, ان کے ساتھ کوئی اور معاملات ہو. تو وہ گھر والے جو کر سکتے تھے انہوں نے کیا. اچھا اب جو بڑے بھائی تھے صوفی افضال صاحب, ان کو یہ بات نہیں بتائی, نہ گھر والوں نے بتائی, نہ کسی نے ان کی طرف رجوع کیا, خود ہی فیس کر رہے تھے ان سارے معاملات. صوفی افضال صاحب سو رہے تھے, تو بابا جی کے بقول یہ سارا واقعہ جو میں آپ کو بیان کر رہا ہوں, یہ لفظ با لفظ میں نے کمال بابا رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے سنا, اور میں آپ کو بیان کر رہا ہوں. کمال بابا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں کہ صوفی افضال صاحب کے خواب کے اندر میرے والد گرامی تشریف لائے, اور خواب میں تشریف لائے, اور لانے کے بعد کہا کہ افضال تو جو ہے وہ کمالے کی طرف توجہ کر, اس کو دیکھ کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. تو آپ جو ہے وہ خواب دیکھ رہے تھے, اچانک آپ کی آنکھ کھلی, تو آپ نے ٹائم دیکھا, تقریباً رات کا 1 بج رہا تھا. اب آپ نے کہا کہ رات کا 1 بج رہا ہے اور سب سوئے ہوئے ہوں گے, میں صبح چلا جاؤں گا اور جا کر دیکھ لوں گا. صوفی افضال صاحب دوبارہ سو گئے. تھوڑی دیر کے بعد, تقریباً 15-20 منٹ کے بعد دوبارہ جو ہے کمال بابا رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ والد صاحب صوفی افضال صاحب کے دوبارہ خواب میں تشریف لائے, اور کہا کہ افضال میں نے تجھے کہا نہیں کہ کمال کو دیکھ, اس کو کیا ہو رہا ہے, اس کی طرف توجہ کر, دھیان کر. پھر خواب ختم ہوا, آپ بیدار ہوئے, دیکھا تو رات کے تقریباً 2:30 کے قریب ٹائم ہو رہا تھا. پھر آپ نے گمان کیا, کہا کہ رات کا ٹائم ہے, اس ٹائم پہ میں جاؤں گا, جگاؤں گا, پتہ نہیں لوگ کیا سمجھیں گے. آپ پھر سو گئے. کمال بابا رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ تیسری بار خواب میں نہیں بلکہ جاگتے میں صوفی افضال صاحب کو اٹھایا اور کہا کہ میں نے تجھے کہا نہیں کہ جا کے کمالے کو دیکھ کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, اور میں نے تجھے سرپرست بنایا ہوا ہے تاکہ ان کی نگرانی کر. میں بھی جا سکتا ہوں لیکن ڈیوٹی تیری ہے, تو جا. پھر غائب ہو گئے. اس کے بعد صوفی افضال صاحب فوراً گئے, جا کر دیکھا تو اب کمرے کے اندر آپ کی جو کیفیت تھی. اس کے بعد صوفی افضال صاحب نے ان کے اوپر کچھ پڑھائی وغیرہ کی, توجہ کی, دم وغیرہ کیا پانی پر, اور کہا کہ یہ پانی وغیرہ ان کو پلا دو, اور صبح فجر میں اگر یہ خود سے اٹھ جاتا ہے تو ٹھیک ہے, اگر خود سے نہیں اٹھتا ہے اس کو اٹھانا نہیں. اب فجر کے اندر کمال بابا رحمۃ اللہ تعالی علیہ خود اٹھے, جو آپ کی روٹین تھی. اٹھنے کے بعد آپ مسجد میں گئے, جا کر نماز آپ نے ادا کی. ادا کرنے کے بعد اب آپ کی روٹین تھی کہ آپ فجر کے بعد آپ کے گھر کے سامنے ایک ہوٹل تھی, وہاں پر بیٹھ کر چائے بھی پیتے تھے اور اخبار پڑھتے تھے. وہیں پر ہوٹل پر بیٹھ کر آپ اخبار پڑھ رہے تھے, تو آپ نے کیا دیکھا کہ ایک ٹیکسی کے اندر ایک بندہ جو ہے آپ کے گھر کے ساتھ سامنے, اس نے ٹیکسی کھڑی کی, اور کھڑی کرنے کے بعد اس نے دروازہ کھولا, اور کھولنے کے بعد وہ آواز سننے لگا کہ گھر سے جو ہے وہ رونے کی یا ٹینٹ لگنے کی کوئی آوازیں آ جائے. اس نے کوئی ایسی چیز سنی نہیں. اس کے بعد جیسے اس نے ہوٹل کی طرف دیکھا تو کمال بابا رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہیں چائے وغیرہ پی رہے تھے, تو آپ نے ایسے اخبار نیچے کیا, اس کو ایسے دیکھا, اس بندے کے, اس عامل کے اسی وقت اوسان خطا ہوئے کہ اس کے لیے تو میں نے رات کو عمل کیا تھا مارنے کا, اور یہ یہاں بیٹھ کر چائے پی رہا ہے. الٹے پیر وہ اسی گاڑی کے اندر بیٹھا اور چلا گیا. اب جانے کے بعد کمال بابا رحمۃ اللہ تعالی علیہ الرٹ ہو گئے. الرٹ ہونے کے بعد صوفی افضال صاحب کے ساتھ ان دنوں آپ کے پیر و مرشد کراچی کے اندر آئے ہوئے تھے, اور کچھ لوگ تھے ان کے علاج معالجے کے حوالے سے آپ کی آمد کا
معاملہ ہوا تھا یہاں ہاسپٹل کے اندر. ان دنوں میں افغانستان وغیرہ کے پاکستان کے حالات نارمل تھے, لوگ آتے جاتے تھے علاج معالجے کے لیے. تو وہ افغانستان سے, کابل سے وہ یہاں کراچی کے اندر علاج کے لیے آئے تھے. اب وہاں ملاقات ہوئی. ملاقات کے بعد صوفی افضال صاحب نے کہا کہ رات کمال کے ساتھ ایسا معاملہ ہوا. تو مرشد صاحب کیا کہتے ہیں؟ شاہ صاحب مبارک نے کہا کہ وہی بات یہ ہے کہ ہم ہیں مجاہد, اور مجاہد کے سامنے دشمن آتا ہے تو دشمن اپنا اسلحہ اٹھاتا ہے ہمیں مارنے کے لیے, ہم اپنے دفاع کے لیے اپنا اسلحہ اٹھاتے ہیں انہیں مارنے کے لیے. ہم اپنا دفاع کرتے ہیں, ہم مارتے نہیں ہیں, اپنے دفاع کے لیے لڑتے ہیں. تو بھئی اگر تم پر کسی نے اسلحہ اٹھایا ہے تمہیں مارنے کے لیے تو تم پر واجب ہے کہ تم اپنی حفاظت کے لیے, اپنے دفاع کے لیے تم بھی اسلحہ اٹھاؤ, اور وہ اسلحہ روحانی ہے. یہ آیتیں ہیں, جاؤ پڑھو. کمال بابا رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ وہ چند آیتیں مجھے بتائی قرآن سے, وہ میں نے پڑھی, پڑھنے کے بعد جو بھی انہوں نے طریقہ کار بتایا تھا اس طریقے کے مطابق پڑھ لی. آپ نے یہ معاملہ پورا کیا تو بابا جی کے بقول وہ جو عامل تھا جس نے بابا جی کو مارنے کے لیے عمل کیا تھا, بابا جی نے اس کا بھیجا ہوا عمل اسی کی طرف پلٹا دیا, اور جب اس کی طرف پلٹا تو 24 گھنٹے کے اندر اندر وہ عامل مارا گیا تھا. مرنے سے 24 گھنٹے سے پہلے اس نے پیغام بھیجا کمال بابا کی طرف, کہنے لگا کہ بھائی آپ جو بھی معاملہ آپ نے کیا ہے وہ واپس لے لو, اور میں آپ سے معافی مانگتا ہوں, مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوئی, خطا ہوئی, مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے. بابا جی نے کہا کہ بھائی میں اس معاملے میں کچھ نہیں کر سکتا کیونکہ یہ میرا کیا ہوا عمل نہیں ہے. اگر میں نے تیرے لیے کوئی عمل کیا ہوا ہوتا وہ تمہیں لوٹا سکتا تھا, لیکن جادو اگر کسی نے کیا ہوا ہے اور اس کا کیا ہوا جادو اسی پر پلٹایا جاتا ہے تو وہ لوٹتا نہیں ہے, وہ واپس نہیں ہوتا, وہ اپنا پورا اثر کر کے رہتا ہے. جس مقصد کے لیے وہ جادو کیا وہ مقصد پورا ہو کر رہتا ہے. اگر اس نے مارنے کے لیے جادو کیا تھا, یہ پلٹایا گیا, سامنے والا مرے گا, یہ لکھی پڑی بات.